السلام علیکم۔ قانونی ٹی وی چینلز کے دوستوں کو منصف اوان ایڈوکیٹ کا لاہور سے بہت پیارا اور ٹھنڈا اور اچھے موسم والا سلام۔ کیسے ہو آپ؟ ٹھیک ہیں؟ اللہ کا شکر ہے آپ بالکل ٹھیک رہیں۔ آپ کمنٹس کرتے ہیں، بڑا اچھا لگتا ہے۔ آپ شیئر کرتے ہیں، بہت اچھا لگتا ہے۔ آپ ٹیلی فون کرتے ہیں، اس سے بھی زیادہ اچھا لگتا ہے۔ تو دوستو، بات یہ ہے کہ آج پہلے بھی میں نے آپ سے ایک دو دفعہ بات کی ہے۔ بلاول بھٹو زرداری صاحب پھر ایک دفعہ لاہور آ گئے اور انہوں نے لاہور میں آتے ہی مسٹر شہباز شریف صاحب سے ملاقات کی خواہش کا اظہار کیا۔ تو شہباز شریف صاحب نے کہا جی کہ میں نہیں مل سکتا، اور ٹیلی فون پہ تھوڑی سی انہوں نے ہیلو ہائی کی، اور شہباز شریف صاحب نے جو ہے وہ زرداری کا حال پوچھا، اور بلاول بھٹو نے شہباز شریف کا حال پوچھا۔ تو یہ تھوڑی سی گپ شپ لگی، تو بلاول بھٹو نے کہا جی کہ میں تو اے پی سی کی ڈیٹ لینے آیا ہوں، تو مجھے جو ہے نا آپ ملیں۔ اب لوگ ہم سے پوچھ رہے ہیں کہ جی اے پی سی کب کر رہے ہو؟ تو کیونکہ ہم نے جو عید گزری ہے، عید الفطر، وہاں سے لوگوں کو لارے دیتے ہوئے آ رہے ہیں کہ اے پی سی ہو رہی ہے، اے پی سی ہو رہی ہے، یہ ہو رہا ہے، وہ ہو رہا ہے، تو آپ اب ہمیں ٹائم دیں۔ تو دوستو، شہباز شریف نے پھر جو ہے نا وہ ملنے سے انکار کر دیا ہے، میں آپ کو یہ بتاؤں۔ اور اس نے کہا ہے شہباز شریف صاحب نے کہ جناب کل مسلم لیگ نون کا ایک وفد آپ کو ملے گا۔ تو اس نے کہا نہیں جی میں آپ سے ہی ملنا چاہتا ہوں۔ تو انہوں نے کہا نہیں جی میری ابھی طبیعت ٹھیک نہیں ہے اور میں بیمار ہوں، اور یہ مسلم لیگ کی سینئر قیادت کا ایک وفد جو ہے وہ آپ سے کل ملاقات کرے گا بلاول ہاؤس بحریہ ٹاؤن میں۔ تو دوستو، بات یہ ہے کہ جہاں تک بلاول صاحب کا تعلق ہے نا، وہ تو فل سوئنگ پہ آ گئے ہیں کہ اس حکومت کو ختم کرنا ہے۔ یہ انہوں نے کہہ دیا ہے کہ یہ حکومت اب سیکیورٹی رسک بن چکی ہے، پاکستان کے لیے سیکیورٹی رسک بن چکی ہے۔ اور انہوں نے آج ایک اور بڑی بات کر دی ہے جو ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا۔ میں تو پیپلز پارٹی والوں سے ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا، کیونکہ ایسی خبریں صرف عمران خان ہی چلا سکتا ہے۔ انہوں نے کہا ہے جی کہ ہم سندھ میں سول نافرمانی کریں گے۔ یہ انہوں نے کہہ دیا ہے، یعنی کہ وہ اس وقت بھرپور طریقے سے، چاہے ان کے جو بھی ذاتی وجوہات بھی ہیں، اس میں آصف زرداری کے اوپر کیسز بھی ہیں، بلاول کے اوپر بھی کیس تیار کھڑے ہیں، اور فریال تالپل کے اوپر بھی کیس ہیں، تو وہ اس وقت فل سوئنگ میں ہے، فل موڈ میں ہے کہ جناب باؤنسر مارے جائیں عمران خان کو اور اس کو آؤٹ کیا جائے۔ تو لیکن ادھر سے جناب حسب معمول یہ ہے۔ اب کچھ نون لیگ والے کہتے ہیں کہ یہ جی ہم شہباز شریف صاحب کا فلسفہ ہے کہ عمران خان کو مزید ٹائم دیا جائے، بلکہ ان کے ماننے والے تو کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی شہباز شریف کا ویو ہے کہ اس کو پورے 5 سال کرنے دیے جائیں۔ لیکن دوستو، جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ عوام کی چیخیں تو نکل گئی ہیں نا، عوام تو بیچارے سڑکوں پہ آ گئے ہیں۔ اب دیکھیں، آج مجھے کسی نے میسج بھیجا ہے۔ میسج کیا ہے؟ اس نے کہا دیکھیں جی عمران خان نے آٹے کا نوٹس لیا، 600 روپے کا جو بیگ تھا وہ 1200 کا ہو گیا۔ عمران خان نے چینی کا نوٹس لیا جو 50 روپے کی تھی وہ 90 روپے کی ہو گئی۔ عمران خان نے پیٹرول کا نوٹس لیا جو 75 روپے کا تھا وہ 100 روپے کا ہو گیا۔ تو عمران خان کے یہ جو نوٹس ہے نا تو یہ نوٹس عمران خان کے بہت مہنگے پڑ رہے ہیں۔ کل عمران خان صاحب لاہور آئے ہیں
اور انہوں نے بزدار سے ملاقات کی ہے، اور یہ ان کے اپنے میڈیا کی خبر ہے کہ جب عمران خان نے وہاں پہ ملاقات کی ہے تو وہاں پہ عثمان بزدار کے خلاف شکایات کے انبار لگ گئے، انبار۔ لیکن عمران خان نے جب تقریر کی ہے تو انہوں نے کہا جی کہ یہ زبردست وزیر اعلیٰ ہے۔ یعنی کہ اس سے نا آپ عمران خان کی ذہنیت کا اندازہ لگائیں کہ اس نے ہر وہ کام کرنا ہے جس سے اپوزیشن یا عوام منع کریں گے، اور وہ ہر وہ کام نہیں کرنا جو اپوزیشن اور عوام کرنے کا کہیں گے۔ الٹ چلتا ہے، الٹ۔ میں نے آپ کو ایک دن پہلے بھی مثال دی ہے کہ وہ گدھے کو کشتی پہ ڈالنا ہو نا، کشتی کے اوپر، تو وہ سیدھے طریقے سے تو اندر جاتا نہیں، تو پھر اس کا منہ ایسے الٹ کر دیتے ہیں اور اس کو زور لگاتے ہیں، وہ پیچھے زور لگاتا ہے تو وہ جا کے کشتی میں گر جاتا ہے۔ یعنی کہ عمران خان کا یہ، اب میں نے تو اس کا ذہن کا یہی تجزیہ کیا ہے کہ یہ ہر کام الٹا کرے گا۔ اب جتنے بھی وہ کام کر رہا ہے اس کے آپ نکال کے وہ پچھلی ویڈیو نکال کے دیکھتے ہیں کہ جناب جو پیسے مانگتا ہے، بھیک مانگتا ہے، وہ بڑا بھکاری ہے، پھر وہ بھیک مانگ رہا ہے، جو وہ اس کی ساری ویڈیو وہ دکھاتے ہیں، وہی کام جو اس نے کرنے کے کہے تھے وہ نہیں کر رہا، جو نہیں کرنے کے کہے تھے وہ کر رہے۔ تو یہ الٹ چلتا ہے۔ اس نیازی صاحب کا جو ذہن ہے یہ الٹ ہے۔ تو اس کو اپوزیشن کو چاہیے کہ یہ اس کو کہے کہ بزدار کو رکھو بھائی، رکھو، بزدار بڑا بہترین ہے، اگر آپ نے ہٹایا تو ہم تحریک چلائیں گے، اس نے بزدار کو فارغ کر دینا۔ یہ تو بات دوستو حقیقت ہے کہ ہم لاہور میں رہتے ہیں، تو یقین کریں کہ پنجاب میں کہیں بھی آپ کو کوئی ترقیاتی کام نظر نہیں آئیں گے۔ اب شہباز شریف جیسے بھی کوئی ڈرامے کا لفظ استعمال کرتا ہے، کوئی شوباز کو، یہ کام ہوتے ہوئے روزانہ آپ کو نظر آتے تھے۔ آپ اس سڑک پہ گئے، آپ دیکھیں وہاں جو ایک میرا دوست لندن سے آیا، اس نے کہا یار لندن میں بھی اتنی ٹریفک رکتی ہے، یہاں پہ تو آپ نے کتنے سگنل فری روڈ بنا دی ہیں۔ یعنی کہ وہ جو سٹرکچر والے ہیں میٹرو والے، اس کے علاوہ سگنل فری، مال روڈ سگنل فری، یہ جناب جیل روڈ سگنل فری، فیروز پور سگنل فری، پورا یہ گلبرگ، یہ ماڈل ٹاؤن، یہ سارے علاقے یہ سگنل فری ہیں۔ تو یہاں پہ جو ٹریفک جاتی ہے وہ بڑے سپیڈ سے جو ہے نا وہ جا رہی ہوتی ہے، اس میں کوئی رکاوٹ نہیں آتی۔ تو میں بات کر رہا تھا کہ شہباز شریف صاحب کو بلاول بھٹو کہہ رہے ہیں کہ آپ ہمیں ملیں، آپ ملاقات کریں، میں آپ کے پاس آ جاتا ہوں، لیکن وہ کہتے ہیں جی نہ آپ میرے پاس آئیں نہ میں آپ کے پاس آؤں گا۔ اب دوستو میں آپ کو یہ کہہ رہا تھا کہ یہ شہباز شریف کے دوست کچھ جو اس کے حامی ہیں نا، وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ شہباز شریف اس کو پورا ٹائم دینا چاہتا ہے، لیکن عوام ہے کہ عوام آپ بالکل، آپ یقین کریں عوام کی چیخیں نکل گئی ہیں۔ آپ کسی روڈ پہ چلے جائیں، میں کہتا ہوں کہ پاکستان کے کسی بھی شہر کے روڈ پہ چلے جائیں اور ایسے مائک لے کے جائیں اور عمران خان کو کہیں جی کہ حکومت یہ کیسی جا رہی ہے، اگر آپ کو 100 میں سے 95% بندے روتے ہوئے نظر آئیں گے۔ اور آج میں نے دیکھا ہے کہ فنکار تقریباً رونے والے ہو گئے تھے، یہ افتخار ٹھاکر، کیسر پیا، اور وہ اس طرح کے 2-3 وہ پر ایک ٹی وی پروگرام میں آئے ہوئے تھے نصر اللہ ملک صاحب کے ساتھ، تو وہ کہہ رہے تھے جی کہ یہ ضد میں آ کے ہماری وہ تھیٹر اس نے بند کیے ہوئے ہیں، سٹیج ڈرامے وغیرہ وہ بند کیے ہوئے ہیں صرف ضد میں آ کے، یہ نہیں کہ یہ کوئی نیک ہو گیا ہے، کوئی اس کے اوپر نیکی کا غلبہ آ گیا ہے۔ وہ انہوں نے 2-4 جگتیں ایسی لگائی ہیں، انہوں نے کہا جی کہ جو پچھلی حکومت تھی نا وہ بہت بہتر تھی پچھلی حکومت، تو اس وجہ سے عمران خان کو غصہ آ گیا اور انہوں نے کہا جی کہ یہ ان کے ڈرامہ تھیٹر نصرت ٹھاکر وغیرہ کے بند کرو۔ اور اب وہ رو رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں جی کہ سارے دکانیں کھل گئی ہیں، مارکیٹیں کھل گئی ہیں، ہر چیز کھل گئی ہے، ہم SOP کرنے کو تیار ہیں، ہمارے کیوں نہیں کھلتے؟ تو ہمارے لیے کوئی آواز اٹھائے۔
لیکن ضد میں آ گیا نا عمران خان صاحب. تو جناب یہ بڑا اچھا موقع ہے. شہباز شریف صاحب ہم آپ سے ایک دفعہ پھر مخاطب ہیں اور ہمیں لوگ فون کر کے کہتے ہیں کہ جی ہماری آواز بھی آپ شہباز شریف صاحب تک پہنچائیں. وہ یہ ہے کہ بڑا اچھا موقع ہے. بلاول بھٹو 3 دن کے لیے آئے ہیں, ان سے ملاقات کرو, اے پی سی کا ٹائم دو, اے پی سی کا ٹائم دو. اے پی سی سے بڑے مسئلے حل ہوں گے, حکومت پریشر میں آئے گی. اور میں یہ بھی آپ کو بات کر رہا تھا کہ عمران خان لاہور آیا ہے تو دیکھیں جی وہاں پہ اس کی شکایتیں ہوئی ہیں, لیکن تقریر میں کہہ دیے کہ وہ جی بڑا اچھا ہے. اور اس کے جاتے ہی آج ایک اور استعفیٰ ایم پی اے کا آگے ہے, اسد کھوکھر صاحب کا. اس نے کہا جی کہ یہ بزدار بھی بیکار آدمی ہے. پی ٹی آئی کے وہ منسٹر وائلڈ لائف کا منسٹر, اس نے کہا جی یہ بیوروکریسی ایک تو ہماری کوئی بات نہیں مانتی اور بزدار بیکار آدمی ہیں. ہم عمران خان کو کہہ کے تھک گئے ہیں, وہ بالکل اس کو اتارنے کو تیار نہیں ہے. وہ چاہے جادو کا اثر ہے یا جس چیز کا بھی اثر ہے, یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ کیوں. اس کے اوپر 3 ارب روپیہ جہانگیر ترین کو سبسڈی دینے کا ڈائریکٹ الزام ہے اس کے اوپر, عثمان بزدار کے اوپر. تو پھر کرپشن کدھر گئی؟ اور ویسے عمران خان یہ تم نے فارنر اپنے ساتھ 8 فارنر نکلے ہیں جی, 8 جو مکر رہے ہیں ابھی. وہ ڈرامے کیا کر رہے ہیں؟ ندیم افضل چاند نے کہا ہے کہ میرے پاس وہاں کا گرین کارڈ نہیں ہے, پی آر ہے. پی آر کا مطلب ہوتا ہے پرماننٹ ریزیڈنس. وہ بھی تو وہی چیز ہے. پھر یہ گرین کارڈ ہولڈر شہباز, یہ حفیظ شیخ, اس نے ابھی بتایا ہی نہیں کہ میں نے نہیں بتایا. تو ہم نے وضاحت کی تھی کہ ہم فارنرز کے خلاف نہیں ہیں, لیکن قانون یہ ہے کہ ان کو آپ ایم این اے ایم پی اے نہیں بنا سکتے, تو وزیر اور مشیر کیسے بنا سکتے ہیں؟ اس کے اوپر تو سو موٹو نوٹس بنتا ہے جناب چیف جسٹس گلزار صاحب. اور بھی کتنے مسئلے ہیں جو حل نہیں ہو رہے. عوام چیخ رہے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب ہمیں وہ کہتے ہیں کہ آپ وکیل ہیں, آپ جا کے ان کے گلزار صاحب کو کہیں, چیف جسٹس صاحب کو, کہ اس کا مہنگائی کا نوٹس لے, اس کے جناب ساری چیزوں کا نوٹس لے, بجلی کا کس کا نوٹس لے. ویسے تباہ و برباد سر, یقین کرو پاکستان دن بدن جو ہے نا, اس کی جیسے بلڈنگ ہوتی ہے, میں نے مثال دی کہ دیواریں گر رہی ہیں, پھر دروازے گر رہے ہیں, پھر یہ کھڑکیاں گر رہی ہیں, آہستہ آہستہ گرتی جا رہی ہیں. اور پتہ نہیں یہ کیا سوچ کے شہباز شریف صاحب بھی خاموش ہیں اور کوئی ایکشن نہیں لے رہے. تو سیکیورٹی رسک تو یہ بنا ہوا ہے. سیکیورٹی رسک تو اب ساری پارٹیوں نے کہہ دیا ہے کہ ان کے سامنے یہ بات آئی تھی. میں نے سب سے پہلے یہ قانونی ٹی وی چینل سے آواز اٹھائی تھی کہ عمران خان کے جتنے مشیر ہیں, نان الیکٹڈ بندے ہیں, وہ ڈیول نیشنل ہیں. اور اب ایک اور بات پرسوں سے میں نے اٹھائی ہوئی ہے, میں نے کہا جی جتنے یہ پوری دنیا میں سفیر لگائے ہوئے ہیں نا, سفیر, وہ 90% سے بھی کے قریب ہیں جو پاکستانی نہیں ہیں, ڈیول نیشنل ہیں. ان کی فیملیاں ادھر ہی سیٹل ہیں, ادھر سے ہی جناب یہ فنڈ عمران خان کو دیتے ہیں. اب کوئی غریب نکلا ہے اس میں سے کوئی؟ عمران خان کے جو یہ آئے ہیں جتنے بھی مشیر نکلے ہیں, مشیر, اس میں سے کوئی بھی کروڑ پتی ارب پتی سے کم ہے نہیں ہے نا. اسی طرح جو باہر سفیر لگائے گئے ہیں نا سر, یہ سارا یہ کمال ہو رہا ہے, یہ جتنے امیر ترین لوگ ہیں سب کو سفیر, اور باہر کوئی کسی کی نہیں سن رہا. آپ یقین کریں 60,000 سے زیادہ لوگ صرف دبئی اور یو اے میں انتظار میں بیٹھے ہیں کہ ہم نے واپس پاکستان, پچھلی عید سے انتظار میں بیٹھے ہیں, اس عید تک انہوں نے آنا ہے, تو کوئی نہیں آ رہا. ٹکٹ بھی بہت مہنگا, 3-4 گنا مہنگا ہو گیا ہے, اور نہ کوئی پوچھنے والا ہے, اور جناب کوئی برا حال ہے, ہر طریقے سے برا حال ہے. اوورسیز کا بیچاروں کا بھی برا حال ہے. خدا حافظ.